بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، ہم سب ایک چیز جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس چیز کو انسان نے محنت سے حاصل کیا ہو اس کا ویلیو اس کے نزدیک ہوتا ہے، اس کو قیمتی سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے بڑی محنت سے اپنا مکان بنایا ہو، بڑی محنت سے اور بڑے پیسے جوڑ کر گاڑی خریدی ہو، تو اس کے نزدیک اس کا ویلیو ہوتا ہے، چاہے دوسرے شخص کے نزدیک اس کا ویلیو ہو، اس کی قدر ہو یا نہ ہو، اس کو پتا ہے میرا اس کے پیچھے کیا لگا ہے، میں نے اس کے پیچھے کیا دیا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اسلام اور ایمان کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگ گیا تھا، اس لیے ان کو سب سے زیادہ کسی چیز کی ویلیو تھی، کسی چیز کی قیمت تھی، وہ ایمان، اسلام اور اعمال کی حفاظت۔ آتا ہے بلکہ موطا امام مالک میں تو روایت یہ ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام نافع سے نقل کرتے ہیں، امام نافع فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جب طواف سے فارغ ہو کر سعی کرنے کے لیے جاتے، صفا پہاڑ پر چڑھتے تھے، تو صفا پہاڑ پر چڑھ کر جیسا کہ مسنون ہے کہ انسان کعبہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کرے سعی کرتے ہوئے، کا سعی کرتے ہوئے صفا پہاڑ پر چڑھ کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک کما ہدیتنی للاسلام لا تنزعہ منی حتی تتوفانی وانا مسلم۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ تو نے مجھے جو اسلام کی نعمت دی ہے، اس اسلام کی نعمت کو مجھ سے چھیننا مت۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور سنتوں کی ادائیگی میں سب سے زیادہ پابند۔ وہ یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ، تو نے اسلام تو عطا کر دیا لیکن مجھ سے یہ چھیننا مت، یہاں تک کہ میری موت اس حال میں آئے کہ میں اسلام کے ساتھ جاؤں۔ یہ ویلیو ہے کہ کسی بھی طرح مجھ سے یہ چیز نہ چھوٹے۔ اسی طریقے کا آتا ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ جو ہے وہ امیر بنا کر بھیجا تھا، ذمہ دار بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، تو معاملہ سب بات چیت وغیرہ ہونے کے بعد اپنے گھر گئے، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ جن کا نام تجیفہ ہے، گھر گئے تو ان کے بارے میں کوئی شکایت یا کوئی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے تو کہا کہ تمہارے اہلیہ کون ہے؟ کہا وہی تجیفہ۔ تو آپ نے کہا ان بیوی کی طرف یہ کر کے کہ واللہ لأسوءنکی، تو میں تجھے بتاتا ہوں، یعنی تمہاری شکایت آئی ہے۔ وہ بیوی اندر سے کہہ رہی ہے تم مجھے کچھ نہیں کر سکتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تم مجھے کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واللہ لأسوءنکی، اللہ کی قسم میں تجھے تو بتاؤں گا۔ وہ اندر سے پھر سے کہہ رہی ہے تم مجھے کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملہ ٹھنڈا کر رہے ہیں، نہیں آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھے۔ خیر، پھر اندر سے اہلیہ نے کہا کیا تم میرا اسلام چھین سکتے ہو؟ تستطیع ان تسلبنی الاسلام، اس بات پر تم قادر ہو کہ میرا اسلام مجھ سے چھین لو؟ کہا نہیں یہ تو نہیں۔ کہا پھر تو تم جو بھی کرو مجھے کوئی حرج نہیں۔ یہ ویلیو ہے، ایمان اور اسلام کی ویلیو ہے کہ میرے پاس سب سے قیمتی اگر کوئی چیز ہے تو وہ یہ ہے، یہ چلی جائے گی تو سب کچھ جائے گا، یہ رہے گی تو کچھ نہیں گیا۔ یہ بنیادی چیز ہے، صحابہ کرام نے یہ چیز تھی، اس لیے بنیادی چیز یہ کہ انسان خود بھی اس پر قائم رہے، اپنے گھر والوں کو قائم رکھے، اور یہ چیز انسان کے لیے کہ انسان خود اور اس کے گھر والے دیندار ہو، یہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی۔ اس لیے ہمیں دعا سکھلائی ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ نہیں کہا کہ دیندار بنا صرف، کیوں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کا بیٹا دیندار تو بہت ہے
لیکن باقی معاملات میں ٹھیک نہیں ہے، قرضے لیے ہوئے ہیں، کاروبار نہیں کر رہا، دوسری پریشانیاں ہیں، اس لیے کہا کہ ایسا بنا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، دین دنیا ہر اعتبار سے پورا ہو۔ اس لیے بعد میں کہا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، متقیوں کا امام بنا۔ لکھا ہے کیا مطلب؟ کہ اجعلنا کاملین فی انفسنا ومکملین لغیرنا، ایسا بنا کہ ہم دین کے اعتبار سے کامل ہو اور دوسروں کو کامل کرنے والے ہو۔ کیسا ہمیں بنا دے کہ ہمارے گھر والے آنکھوں کی، اس لیے کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مسند احمد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من سعادت المرء، انسان کی خوش نصیبی 4 چیزیں ہیں۔ یعنی ہم کہتے ہیں بھائی کسی شخص کے پاس کوئی چیز اچھی ہو، گاڑی، مکان، یہ وغیرہ، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہت لکی ہے، یہ بہت نصیب دار ہے۔ بہت سی مرتبہ یہ بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں کہ اللہ ہاتھ پکڑی لی دو کہ انہوں تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوش نصیبی کیا ہے، لک کیا ہے، فارچون کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز فرمایا امرأتہ صالحہ، اس کی بیوی نیک ہو۔ اگر میں بیوی نیک ہے کا انسان سب سے زیادہ مطمئن رہتا ہے، انسان گھریلو اعتبار سے کسی قسم کے ٹینشن اور پریشانی کا شکار نہیں۔ بھائی بیوی نیک ہے، دیندار ہے۔ مثال کے طور پر انسان کی 4 ساڑھے 4 بجے آنکھ کھلے، بستر پر بیوی نہ ہو، دیکھ کہاں ہے، اور وہ دیکھے کہ مصلی بچھا کر 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کر اللہ رب العزت سے اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے دعا کر رہی ہے، کیا اس سے زیادہ خوش نصیبی کچھ ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ کیا خوش نصیبی ہوگی؟ اصل فرمایا سب سے پہلی چیز بتا کہ بیوی نیک ہو۔ دوسری چیز آپ صاحب نے خوش نصیبی فرمائی کہ اس کا مکان کشادہ ہو، المکان الواسع، کشادہ مکان سے ضرورت کے مطابق انسان کی گھر سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے، ذاتی مکان ہونا، اپنا مکان ہونا، اور وہ بھی جو ہے کشادہ ہونا، کہ اس سے بڑی کیا نعمت۔ تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس کے پڑوسی اچھے ہو۔ یہ خوش نصیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ہیں، خوش نصیب کون؟ بیوی نیک ہو، مکان کشادہ ہو، پڑوسی اچھا ہو، پڑوسی برا۔ اس لیے آپ سنن نسائی میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من جار السوء، برے پڑوسی سے اللہ کی پناہ مانگو۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اے اللہ برے پڑوسی سے بچانا۔ انسان کی زندگی جو ہے وہ اجیرن کر دیتا ہے، پریشان انسان ہو جائے، پڑوسی اچھا نہیں، روزانہ جھگڑے لڑائی وغیرہ، کب تک انسان اس کو برداشت کرتا رہے؟ اصل میں تیسری خوش نصیبی، اور چوتھی فرمایا کہ اس کے پاس جو ہے وہ اچھی سواری ضرورت کی، کہ یہ 4 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہیں خوش نصیب ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ یہ ہے کہ اس کی بیوی نیک ہو، اولاد بھی نیک ہو، ان تکون امرأتہ صالحۃ واولادہ ابرارا، بیوی نیک ہو، اولاد نیک ہو۔ یہ کیا ہے؟ انسان کی خوش نصیبی ہے کہ اولاد انسان کی نیک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سب سے بڑی چیز یہ۔ اسی لیے آیت کریمہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا کے تحت لکھا ہے کہ لیس شیء اقر لعین المؤمن من ان یرا زوجته واولادہ مطیعین للہ، ایک مومن کے لیے اس سے زیادہ خوش نصیبی کی اور آنکھوں کی ٹھنڈک کی چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ بس اس کے لیے تو یہی ہے اس کی بیوی اور اولاد نیک ہے۔ اس سے زیادہ خوش نصیبی ہو ہی نہیں سکتی۔ سب سے زیادہ خوشی کی چیز یہ ہے انسان کے اپنے گھر کا ماحول دینداری والا ہو، ورنہ انسان کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ یہ انسان اپنے گھر کو دیندار بنانا چاہے تو اس کی پہلی سیڑھی یہ ہوتی ہے کہ انسان خود دیندار بنے، اس لیے کہ گھر والے وہ نہیں کرتے جو ہم کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں۔ چھوٹے بچے کو بھی دیکھو، اگر اپنے بچے کے والد دیندار نماز کے پابند ہے تو 3 سال 4 سال کا بچہ بھی مصلی بچھا کر 2 رکعت 4 رکعت نہیں پڑھتا ہو، لیکن ایسے ہی کرے گا، کیونکہ دیکھا یہ ہے۔
آپ 3 سال 4 سال کے بچے کو دیکھو گے کہ وہ گالی بھی بولتا ہے، کہاں سے سیکھا اس نے؟ تو گھر میں ہی بولی جاتی ہے، ابا بولتے ہیں، بیٹا بھی بولتا ہے۔ پہلی چیز یہ انسان خود اپنے آپ کو دیندار بنائے۔ اسی لیے عربی کے ایک شاعر کہتے ہیں، شعر ہے کہ اگر انسان کے گھر کا مالک اذا کان صاحب البیت ضاربا بالدف فشیمت اہل البیت کلہم الرقص، کا گھر کا مالک باپ کا وہ دفلی بجاتا ہو، ڈھول بجاتا ہو، ڈی جے بجاتا ہو، تو کا اولاد جو ہے وہ ناچنے والی ہی ہوگی۔ دیکھا یہ ہے نا، اس نے دیکھا یہ ہے تو اس کو وہ نقل کرتی۔ ہم نے کہ اولاد یہ بھی تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد نے جو ہے عید کے دن کا کپڑے نئے نہیں پہنے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے۔ بیٹے نے پوچھا ما یبکی، کہ والد صاحب آپ کو کس چیز نے رلایا، اب کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ تم لوگوں کا دل تو ٹوٹتا ہوگا، لیکن اذا رآک الصبیان، کہ بچے تمہیں دیکھیں گے اس پرانے کپڑے میں تمہارا دل ٹوٹتا ہوگا، تمہیں تکلیف ہوتی ہوگی کہ یار کیا ہے یہ، ہمارے پاس ہی اچھے کپڑے نہیں وغیرہ۔ بیٹے نے جواب دیا اے والد کا ینکسر قلب من اعدمہ اللہ رضاہ وعق اباہ، کا دل تو اس کا ٹوٹے گا، ناخوش تو وہ ہوگا جو اللہ کو راضی کرنے کے کام نہیں کرتا۔ بچہ جواب دے رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کی وفات ہوئی، ان کے بیٹوں کی عمر 10 سے 14 سال کی زیادہ نہیں تھی، 12 سال کا 11 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ ابا دل تو اس کا ٹوٹے، ناخوش تو وہ ہو جس نے اللہ کی رضامندی کا کام نہیں کیا، ارے ناخوش تو وہ ہو جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی، وہ ناخوش ہو۔ بچہ یہ کہہ رہا ہے۔ اسی لیے حکماء نے لکھا ہے من عصا والدی لم یر السرور فی الحیات، کا جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی وہ اپنی زندگی میں کبھی خوشی دیکھے گا ہی نہیں۔ وہ کیا خوشی دیکھے گا؟ اپنے والدین کو خوش نہیں رکھا۔ اولاد فرما بردار بنے، اس کا کیا طریقہ؟ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ لقمان میں لکھا ہے، جہاں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی لا تشرک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اس کے بعد کی فوراً والے آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو کہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی کہتے ہیں باپ نے جب بیٹے کو کہا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا تو اللہ خود اس کو سکھا رہے ہیں کہ والدین کی تو فرما برداری کرنا، اس کو خوش رکھنا، یہ طریقہ ہے۔ انسان یہ چاہے کہ اپنا گھر دیندار بنے، اس کا کیا طریقہ یہ کہ اولاد کو دین سکھائے۔ وہ دیندار ہوگی تو والدین کی فرما بردار ضرور ہوگی، وہ دیندار نہیں تو والدین کی فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ تنبیہ الغافلین میں ایک واقعہ لکھا ہے، ابو حفص یسکندی جو سمرقند کے بڑے علماء میں سے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میرے بیٹے نے مجھے مارا، کہا کہ تم نے جو ہے اپنے بیٹے کو هل علمہ القرآن، اس کو قرآن سکھایا؟ میرے بیٹے کو قرآن تو نہیں سکھایا۔ ادب سکھلایا اس کو؟ ادب بھی نہیں سکھلایا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہارا سر نہیں پھوڑ دیا، مار نہیں ڈالا۔ کیوں؟ کہ جب تم نے اس کو دین ہی نہیں دیا تو وہ کیسے تمہاری حفاظت کرے گا، وہ کیسے تمہاری فرما برداری کرے گا؟ اس لیے بنیادی چیز ہے انسان خود دیندار بنے، اپنے گھر کو دیندار بنائے۔ اگر انسان خود دیندار بنے، گھر والوں کو دیندار بنائے، انسان کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزرتی ہے، اور آخرت میں اللہ رب العزت ہمیشہ کی راحت سے نوازتے ہیں۔ اگر انسان کی زندگی دین پر نہیں ہے، دینداری والی نہیں ہے، تو پہلی چیز تو یہ کہ انسان اگر دین سے دور ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سزا ہے، یہ خود سزا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں منافقین جو ایک جنگ میں نہیں گئے تھے، غزوہ تبوک میں تو نہیں گئے تھے، تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، کہ اگر ان لوگوں کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو انہوں نے پہلے سے تیاری کر رکھی ہوتی۔ مثال کے طور پر کل صبح کہیں جانا ہے تو ہم شام سے تیاری کرتے ہیں، رات سے تیاری کرتے ہیں، کل صبح نکلنا ہے
کا इन लोगों का पहले ही से निकलने का इरादा नहीं था। क्या दलील? का इन लोगों ने तैयारी नहीं की थी, इसलिए इनका निकलने का इरादा नहीं था। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं वलाकिन करिहल्लाहु बिआसहुम फसब्बतहुम, लेकिन अल्लाह ने इनका निकलना ही पसंद नहीं किया, यानी अल्लाह खुद नहीं चाहते थे कि ये निकले जंग में। इसके तहत उलमा ने लिखा, अल्लामा इब्न क़य्यिम अलैहिर्रहमान ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी इबादत करने को पसंद नहीं किया। क्यों? कालिखुब्सि क़ुलूबिहिम व फ़सादि निय्यातिहिम, का अंदरून इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ही नहीं चाहते कि मेरे सामने खड़ा रहे। हाज़ा मकरुल्लाहि लिल अब्द, ये अल्लाह का बंदे को फरेब में डालना है। क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत नेक कामों की तौफीक छीन ले। नमाज का शौक नहीं हो रहा, हम नमाज में नहीं आ रहे। एक बात ये सोचनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारा अल्लाह के सामने खड़ा होना अल्लाह पसंद नहीं करते। अल्लाह हिफाजत करे। सबसे बड़ी सजा ये है अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक छीन ले, नेक काम की तौफीक खत्म हो जाए, शौक खत्म हो जाए। वलाकिन करिहल्लाहु बिआसहुम, कि अल्लाह इनका निकलना पसंद नहीं। कि इस उलमा ने इसके तहत लिखा है ऐसा ना हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सजा हो। अल्लाह हम सब की इससे हिफाजत करे, बहुत बुरी चीज, अल्लाह बचाए। इसलिए बहुत जरूरी है हम अपनी जिंदगी को दीन पर लाएं, अपनी जिंदगी को बदलने की नीयत कर ले। कब से? अभी से, अभी से। जैसा बतला वलाउ अरादुल खुरूज लअद्दुल उद्दा, निकलने का इरादा होता तो तैयारी करते। हम अगर अपनी जिंदगी बदलना ही नहीं चाहते और सिर्फ ऐसा कहीं इंशाअल्लाह ये तो बहुत बड़ी बात है, और फिर ना बदले का उसका क्या फायदा? सिर्फ बात हुई। इंसान जिस रास्ते से गुनाहों पर जा रहा है, जो एप्लीकेशन, जो फोन नंबर, जो दोस्त, जो ताल्लुक रखने वाले उस गुनाह तक ले जा रहे हैं, अगर उन एप्लीकेशनों को डिलीट नहीं किया, उन कांटेक्ट नंबरों को खत्म नहीं किया, उन फ्रेंड सर्कल को हमने खत्म नहीं किया, तो हमने तौबा का दौन किया। हकीकत में तौबा थोड़ी हुई, हकीकत में जिंदगी बदलने का इरादा थोड़ी हुआ। इसलिए पहली चीज ये, जो रास्ते वहां तक पहुंचाते उनको हमें खुद बंद करना पड़ेगा, अपनी औलाद को दीनदार बनाना पड़ेगा, और उसका तरीका है कि खुद दीनदार बने और अपने औलाद को दीन सिखाए। दीन सिखाएंगे, दीनी दुनियावी हर दो एतबार से हमारे लिए नफा बख्श बनेगी। ये जो मेहनतें होती है, मिसाल के तौर पर इज्तिमा हमारा चल रहा है परहेज में, उसका बुनियादी मकसद दीनदार बनना और बनाना है। ये असल मकसद है, हमारी जिंदगी में पूरा दीन हर हाल में आ जाए। अल्लाह का हुक्म ये, बात खत्म, वही करेंगे। अल्लाह ने इससे रोका है, बात खत्म। इससे कल मगरिब बाद मौलाना इब्राहिम साहब देवलवी दामत बरकातुहू ने पहली बात यही कही थी कि मकसद असल यही है, अल्लाह का हुक्म हम जरूर करेंगे, अल्लाह ने रोका है 1000 करोड़ का नफा हो, हमें इसको छोड़ देना है। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाराजगी सबसे बुरी चीज है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजामंदी सबसे बड़ी चीज है। इसलिए हम ये नियत करें कि अपनी जिंदगी को दीनदार वाली बनाएंगे, अपने औलाद को दीन सिखाएंगे। जो रास्ते हमें गुनाह, नाफरमानी और अल्लाह से दूर तक ले जाने वाले, उन रास्तों को इंशाअल्लाह आज से ही बंद कर देंगे, अभी से, और अपनी जिंदगी को बदलने की नियत करे। अगर कोई ऐसी मशगूली नहीं है तो हत्तल मकदूर कोशिश ये करे भाई इज्तिमा में पहुंच जाए। आज जो है दोपहर में भी मजलिस होगी, मगरिब बाद भी होगी, कल भी होगी, उसके बाद दुआ भी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इन बातों को समझने और इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।